اللہ میں ماں سے زیادہ محبت ہے تو پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ماں تو کبھی اپنے بچے کو نافرمانی کی وجہ سے آگ میں نہیں ڈالتی اور اللہ اپنے نافرمان بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. یہ ایک اشکال بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں اور یہ صحابہ کے دور میں بھی اشکال کیا گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ماں میں محبت تو ہے، اس درجے کی غیرت نہیں ہے جیسی اللہ میں ہے. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو ایک آدمی کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت ہے، وہ اس کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرتا ہے، بڑی محبت ہے، لیکن اتنی وہ ساری کوتاہیاں برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کی زوجہ کے معاذ اللہ خدا نخواستہ کسی دوسرے مرد سے تعلقات ہونے لگے تو اب وہ برداشت کرے گا؟ اب بھی اگر محبت کر رہا ہے کوئی بات نہیں، اگر میرے سے تعلقات ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر محلے والے بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تو رحم دل ہوں، مجھے تو محبت ہے. لوگ کہیں گے آپ کی محبت نہیں، آپ غیرت لیس ہیں، آپ میں غیرت نہیں ہے. اس موقع پر جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ غیرت ہوگی. وہ کہے گا میں بے پناہ ٹوٹ کے محبت کر رہا ہوں، تمہاری غلطیوں کو معاف کر رہا ہوں اور تمہارے کسی اور سے معاذ اللہ بھاگنے کے چکر میں ہو تم. کہیں گے محبت کے ساتھ غیرت بھی ہے، اور ویسے محبت کی ہو غیرت نہ ہو پھر نہیں مارے گا. اسی طرح وہ عورت جو کسی سے ناجائز تعلقات تو نہیں ہے مگر اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرے شوہر آپ ہو نہیں، تو بھی شوہر کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھئی یہ ساری محبتیں تو میں جب دے رہا ہوں جب تم اپنے آپ کو میری بیوی مانتی ہو اور مجھے شوہر مانتی. اسی طرح باپ اپنے بیٹے سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، باپ بیٹے کو کھلا رہا ہے، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، لیکن بیٹا اگر ابا سے کہتے ابا مجھے تو یہ شک ہے پتہ نہیں آپ میرے ابا ہیں یا ستار بھائی میرے ابا ہیں، پتہ نہیں غفار بھائی ہیں یا وسیم بھائی ہیں، کلیم بھائی ہیں، ابھی تک ڈاؤٹ ہے، دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ میرے ابا ہیں؟ کیا کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، یہ نہیں برداشت ہوگی. جتنا محبت ہوگی اسی حساب سے غیرت بھی زیادہ ہوگی. تو اللہ اپنے بندوں سے جیسے محبت میں بے مثال ہے ایسے ہی غیرت میں بھی بے مثال ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ہم نے تو بہت ساری تقسیمات کی ہیں کہ بھئی یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ دولت مند ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ جو ہے نا صحت مند ہے، یہ کمزور ہے. اللہ کے یہاں یہ تقسیم نہیں ہے. اللہ کے یہاں صرف دو ہیں، ماننے والا اور نہیں ماننے والا. جو نہیں ماننے والے ان کو بھی اللہ مہلت دیتا ہے. باپ کو اگر بیٹا زندگی میں ایک دفعہ کہہ دے میں تجھے باپ نہیں مانتا، نکال دے گا گھر سے. ممکن ہے اسے توبہ کی ایک دفعہ مہلت دے دے کہ چل بھائی اب آ کے معافی مانگ لے. دو تین دفعہ اس کو پیشکش کی، وہ ہر دفعہ کہہ رہا ہے مجھے ابھی تک ڈاؤٹ ہے آپ میرے ابا ہیں یا نہیں. اب لامحدود معافیاں نہیں ہے اس کے یہاں، آگ کر دے گا جائیداد سے. اللہ نے کافر کو بھی مہلت دی ہے. کافر کو اللہ قرآن میں جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ میرا کھاتے ہیں، میرا پہنتے ہیں، اس کائنات کے انتظام کو دیکھتے ہیں. مجھ سے کسی نے سوال کیا نا نیوٹن اتنا بڑا سائنسدان تھا، اگر وہ کفر پہ مرا تو کیا جہنم میں جائے گا؟ حالانکہ اتنا اس نے انسانیت کی خدمت کی. تو میں نے ان صاحب کو جواب میں کہا کہ نیوٹن نے اتنی چیزیں بنائی وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہو گئی کہ آپ نہیں چاہ رہے کہ نیوٹن جہنم میں جائے. لیکن نیوٹن کو جس نے بنایا، نیوٹن کو اس سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ اور نیوٹن کے لیے جتنی چیزیں اللہ نے بنائی، نیوٹن کو ان چیزوں کی وجہ سے اللہ سے محبت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کہے گا تو نے چار چیزیں ایجاد کی ہیں، چار چیزیں بھی نہیں، فارمولے ایجاد کیے ہیں. وہ چار پانچ تیرے فارمولے تھے جس سے دنیا نے فائدہ اٹھایا، اس کی وجہ سے لوگوں کو تیرا جہنم میں جانا پسند نہیں آ رہا، اتنی محبت ہو گئی. اور میں نے تجھے بھی بنایا اور تیری چیزیں، تیرے لیے 4 کروڑ چیزیں بنائی میں نے، 4 کروڑ چیزیں. لا متناہی ہے، 4 کروڑ کا لفظ بھی کم ہے. اللہ قرآن میں متعدد جگہ پر فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. لکھنے بیٹھو کہ اللہ نے کیا کیا میری خدمت کے لیے بنایا. قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا کے اگر اللہ کے کلمات کو اور اللہ کے احسانات کو لکھنا شروع کیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا کے وہ استعمال انک بنائی جائے، تو اللہ فرماتے ہیں سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، درختوں کی لکڑیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے احسانات اور انعامات کی فہرست ختم نہیں ہوگی. پھر بھی بہت سارے احسانات ہوں گے جو باقی ہوں گے، ریٹن فارم میں نہیں آ سکیں گے، وہ سوچا نہیں جا سکتا، لکھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے
اللہ کے ہاں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. ایمان سب سے پہلے اللہ اپنے بارے میں پوچھے گا، مجھے مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا، باقی چیزیں بعد میں. پبلک کے لیے کیا کیا دوسرے نمبر پر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ اللہ نے انعامات کیے، احسانات کیے، تو اللہ یہ کافر سے اللہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم مجھے مانو، میرے وجود کو مانو، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ جس کو کرو گے وہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے. میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ جیسے کسی بادشاہ کے ساتھ آپ بھنگی چمار کو شریک کر دیں. آپ نے کسی بادشاہ کے ہاتھ چومے، بادشاہ خوش ہوا کہ ماشاءاللہ مجھ سے اتنی محبت کیا کرتا ہے اور مجھے واقعی بادشاہ مانتا ہے. تھوڑی دیر میں کوئی چمار آیا بھنگی اس کے بھی ہاتھ چومے، بادشاہ کہہ رہے ہیں ان کا تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کیونکہ مجھے تھوڑی پروٹوکول دے رہا ہے. تو بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہر ایک کے ساتھ آپ ابا کی خدمت کر رہے ہیں، ابا آپ میرے ابا ہیں، میں آپ کیا بتاؤں، پاؤں دبا رہے ہیں، سر دبا رہے ہیں. ابا کہے گا یار پہلی اولاد میں میرا ایک لائف فائٹ بیٹا مجھے باپ سمجھ کے خدمت کرتا ہے. تھوڑی دیر میں محلے پڑا اس کا کوئی بندہ آ گیا، اس کی بھی اسی طرح خدمت ہو رہی ہے. تو ابا کہیں گے اصل میں ان کا کام خدمت کرنا ہے، یہ ایز اے ابا مجھے اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے تھے. ایز اے ابا میں اس خوش فہمی میں تھا، میں تو جائیداد نام کرنے والا تھا. پتہ چلے یہ تو گلی محلے میں کوئی بھی بزرگ آتا ہے ان کے اندر ایک جذبہ ہے. تو ابا یہ چاہتے ہیں کہ میرا پروٹوکول دوسروں سے ممتاز ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں تعظیم سب کی کرو، بزرگوں کی بھی کرو، پیغمبروں کی بھی کرو، علماء کی بھی کرو، ماں باپ کی بھی کرو، وہ بہت اچھے ہیں. سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ میرے سامنے جھکانا ہے. حاجات کس سے مانگنی ہے؟ مجھ سے مانگنی ہے. یہ بھی ان سے بھی مجھ سے بھی، تو پھر انہی سے کرو، مجھ سے نہیں کرو. پھر یہ غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا مسئلہ ہے. بالکل ایسے جیسے شوہر بیوی سے کیا چاہتا ہے، بھائی ٹھیک ہے ابا سے بھی محبت کرو، اپنے بھائی سے بھی محبت کرو، اور بہت ساری رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک کرو، لیکن شوہر کس کو سمجھو؟ جو شوہر کے ساتھ جس قسم کی محبت کی جاتی ہے، جو جنسی محبت ہے، وہ میرے ساتھ ہونی چاہیے. اب آپ ایک عورت شوہر کے پاؤں بھی دبا رہی ہے، اس کو جناب بہت ساری خدمتیں کر رہی ہے، لیکن معاذ اللہ وہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی اور مرد کی طرف دیکھتی ہے، تو میاں پھر کیا کہے گا؟ مجھے یہ خدمتیں نہیں چاہیے. وہ کل عدم ہے بالکل. تو اللہ کے یہاں بھی بالکل وہی اصول ہے جو فطرت کے اصول دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن کمال کی بات ہے ہر انسان کو یہ اصول اپنی نجی زندگی میں سمجھ میں آتے ہیں. اللہ کے معاملے میں پاگل ہو جاتا ہے، بدھو ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، اسلام نے اتنی سختی کیوں رکھی ہے شرک اور توحید کے معاملے میں، اتنا سخت کیوں ہے کہ جو مشرک مرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ کیا بات ہوئی، جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہی بات ہے، آپ کی بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ شوہر ہونے میں کسی اور کو بھی شریک کرے تو آپ جہنم میں پھینکو گے نہیں پھینکو گے اس کو؟ وہی اصول ہے. آپ آگ میں نہیں پھینکو گے اس لیے کہ آپ اللہ نہیں ہو، اللہ آگ میں پھینکے گا کیونکہ وہ عذاب بھی پھر اپنے حساب سے دے گا. اس کی جنت جیسے بہت حسین ہے تو اس کا عذاب بھی، آپ کسی سے خوش ہو کے اس کو جنت نہیں دے سکتے. زیادہ زیادہ آپ پر کسی نے احسان کیا تو آپ اس دن چائے پلا دو گے اس کو، تھوڑا پانی کا پوچھ لو گے اور تھوڑی سی خدمت کر لو گے. اللہ جب نوازتا ہے تو اپنے حساب سے نوازتا ہے، اور جب عذاب دیتا ہے تو اپنے حساب سے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. دو قسم کے اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، ایک نہ ماننے والے اور ایک ماننے والے. نہ ماننے والوں کے لیے آپشن یہ رکھا کہ میرا انکار کر دیا پھر بھی روٹی پانی ملے گا. باپ تو روٹی پانی بند کر کے نکال دے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ میں تو غیرت زیادہ ہے. تو اللہ نے جب تقدیر لکھی ہے کائنات بنانے سے پہلے، تو حدیث میں آتا ہے اس وقت سب سے پہلی چیز جو اللہ نے لکھی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی. خود اپنے اوپر ایک قانون بنا کے اللہ نے لاگو کر دیا. بھائی جہاں غیرت اور غضب کا معاملہ ہوگا ایک طرف رحمت، تو رحمت کے پہلو کو ترجیح دوں گا. تو اب کافر نے بالغ ہونے کے بعد جب اس میں شعور آ گیا، مذہب کا پتہ چل گیا، عقل پیدا ہو گئی، اس میں تجربہ ہو گیا اس کو، اب جس دن اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا اسی وقت اس پہ آسمانی آفت گرنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب. تو اللہ نے مہلت دی، کھلاتا رہا، پلاتا رہا اس کو، مختلف ذریعوں سے اس تک دعوت بھی پہنچتی رہی دین کی، اور اس کائنات میں غور بھی کرتا رہا. ہوتے 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 99 سال کا ہو گیا. اللہ نے کہا کہ اب بھی اگر ایک دفعہ زبان سے کلمہ پڑھ لے، عربی میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، انگریز ہے تو انگلش میں پڑھ لے، چائنیز ہے تو چائنیز زبان میں پڑھ لے، اردو اسپیکنگ ہے تو اردو میں پڑھ لے، جو پنجابی ہے وہ پنجابی میں پڑھ لے کہ بس مجھے تو پنجابی نہیں آتی. انگلش میں کہتا ہے دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ، اتنا لفظ زبان سے بول دے. بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ دل سے بولے
کہ میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ایک دفعہ بول دے مانتا ہوں اللہ کے وجود کو بھی مانتا ہوں اور اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا. 99 سال بت پرستی میں گزرے ہوں اور ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزری ہو, اللہ ایک لفظ سے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ایک دفعہ بول دے بس, یہ اللہ کی رحمت ہے. مگر اس ایک دفعہ بھی نہیں بولا اور اسی حال میں مر گیا تو پھر غیرت کا اظہار کب ہوگا؟ وہ جو اللہ کی صفت انتقام ہے وہ پھر کس کے لیے ہے؟ اگر اس کے لیے بھی نہیں ہے تو پھر وہ صفت انتقام جوش میں آتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اب نہیں بخشوں گا. ساری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے دے گا کہ اللہ یہ لے کے میری جان چھوڑ دے, میں نہیں معاف کروں گا اس کو. اس کے لیے اللہ نے سفارش کو حرام قرار دے دیا پیغمبروں کی. فرمایا کوئی کسی نبی کا باپ ہو یا کسی نبی کی ماں ہو, کوئی بھی ہو, میں نہیں بخشوں گا اس کو, میں نہیں بخشوں گا اس کو. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ نے وعید سنا دی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا اللہ سے دعائیں مانگی, اللہ نے فرمایا پابندی ہے دعا مانگنے پر. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا. اس سے بڑی کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. غیرت مند آدمی کو تو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے نا. یہ کتنی بڑی رسوائی ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا میں تجھے رسوا نہیں کروں گا. اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کہیں گے اے ابراہیم میرا وعدہ سچا ہے, تجھے رسوا نہیں کروں گا, لیکن میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا, یہ بھی میرا وعدہ ہے. اب میں ایسا کروں گا کہ تیرے والد کی شکل کو تبدیل کر دوں گا, کیونکہ جو اب اصل شباہت دیکھ کے انسان کے جذبات بھڑکتے ہیں, شکل تبدیل کر کے جہنم میں ڈال دوں گا تاکہ تیرے دل کا غم کچھ ہلکا ہو جائے. لیکن میرا یہ وعدہ پکا ہے کہ میں کافر کی مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا. اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ توحید پرستوں کا. جیسے ہم ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں, صرف یا اللہ مدد کے قائل ہیں, یا رسول اللہ مدد کے قائل نہیں ہے. مزاروں پہ جانے والے کوئی ہو تو بھائی توبہ کر لے. اللہ نے حاجات پوری کرنے کے لیے مسجدیں رکھی ہیں, اللہ سے مانگو, بابوں سے بولو نا بھائی, نہیں مانگو. بابے نہیں ہیں, وہ ہماری طرح کمزور ہیں, اور جو مر گیا وہ تو اور زیادہ کمزور ہو گیا. کمال کی بات ہے جب تک زندہ ہے تو نہیں مانگتے, جب مر گیا تو بالکل ہی کمزور ہو گیا تو کہتے ہیں اس میں کچھ اب کر سکتا ہے. تو کمال کی بات ہے جب کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہا اس کی قبر پہ جا کے. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ ہم جیسے نالائقوں کا, جو توحید پرست تو ہیں مگر اللہ کی مان کے نہیں چلتے. ان کے لیے بھی اللہ نے کچھ اصول رکھے ہوئے. اصول تو یہ تھا کہ جب نافرمانی کریں فوراً عذاب آئے. تو ہم میں سے شاید کوئی بھی بچا ہوا نہ ہوتا, سارے مر چکے ہوتے. اب نماز کی کتنی تاکید کر دی پھر بھی کتنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں, بد نظری کرتے ہیں, ماں باپ کو ستاتے ہیں. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں اصول بیان کیا, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا. کیا عجیب اصول ہے, کیا عجیب رحمت ہے اللہ کی. فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, جو شخص بھی, کتنا عموم پیدا کر دیا اس نے, مالدار ہے, غریب ہے, کوئی بزرگ ہے, عالم ہے, مفتی ہے یا کوئی مقتدی ہے. لوگ سمجھتے ہیں مولویوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور اگر بیچاروں سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو قیامت تک ان کو لوگ بخشتے نہیں, وہی ہے یہ جو ہے نا, ابھی ہمیں پتہ یہ کون ہے. تو بھائی جیسے عام پبلک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, مولویوں اور مفتیوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان سے اگر کبھی کسی گناہ پہ مطلع ہو جاؤ تو ان کی مٹی کو خراب نہ کیا کرو بیچاروں, اس گناہ کو بھی چھپاؤ. بولو یار جیسے ہم سے توبہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ان حضرت جی سے بھی توبہ ہو جائے. ہمیں ہر شخص کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے, اور نبی نے فرمایا جو جتنا دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا اللہ اتنا ہی اس کے گناہوں کو پردہ ڈالیں گے. اور جس نے دوسروں کے عیوب کو فاش کیا, جس کے بھی آج فیس بک اور یوٹیوب پہ کسی کو کسی کی کوئی غلط چیز مل جائے, ایک دم یوٹیوب پہ ڈالتا ہے اور فیس بک پہ اچھالتا ہے, وہ دیکھو فلانے صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھو فلانے نے فلاں پر یہ تہمت لگائی, ایک دم اچھالتے ہیں اس کو. تو اللہ نے کیا فرمایا, ومن, جو شخص بھی, یعمل سوءا, برائی کرے گا, گناہ کرے گا, او یظلم نفسہ, یا اور کسی طرح سے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے گا. ظلم قرآن کی اصطلاح میں گناہ کو, نافرمانی کو کہتے ہیں. ثم, اس کے بعد, ایک ایک لفظ نپا تولا ہے. ثم عربی میں تراخی کے لیے آتا ہے. تراخی کہتے ہیں کہ کر لیا, دل بھر گئے, اس کے بعد اس کو ایک دن خیال آیا. اگر یہ ہوتا نا فاستغفر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہی گناہ کیا فوراً توبہ کر لی تو معاف کر دوں گا. تو پھر جنہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ان کے لیے معافی کا آپشن ختم ہو جاتا. ثم, سمجھ رہے ہو نا,
پھر اس کے بعد زندگی کے کسی موڑ پر اس کو خیال آیا یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو میں جس ٹریک پہ چل رہا ہوں یہ ٹریک صحیح نہیں ہے، جہنم کا راستہ. یستغفر اللہ، اللہ سے اس نے گناہ کی معافی مانگی. یستغفر کا مطلب استغفار کی تسبیح پڑھنا نہیں ہے. استغفار کا مطلب عربی میں غفران طلب کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، معافی مانگا، معافی مانگی اس نے. ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے اس نے معافیاں مانگی. جو دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ہے. معافی کا مطلب صرف مطلق معافی نہیں ہے، اے اللہ جو کچھ ہو چکا میں اس پہ نادم ہوں، معاف کر دے. اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کر لے. دل سے، دل سے کیا کرے؟ دل میں ارادہ بھی کرے کہ اب دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، جو ہو چکا معاف کر دے، اب نہیں ہوگا کبھی بھی. تو آگے الفاظ کتنے عجیب ہیں. یہ نہیں فرمایا غفرہ اللہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، نہ نہ نہ. اس موقع پر اس انداز کلام کو اللہ نے اپنی جلالت کے خلاف سمجھا. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو شخص گناہ کرے، اپنی جان پہ ظلم کرے، اس کے بعد پھر اس کو کبھی خیال آیا غلط ہو رہا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگی، اللہ زندگی کو تبدیل کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا معاف کر دوں گا، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا غفور بھی اور رحیم بھی. یعنی پائے گا، اس کو محسوس ہوگا، پتہ چلے گا جس خدا سے معافیاں مانگ رہا ہوں. غفور مبالغے کا صیغہ ہے. غافر کہتے ہیں معاف کرنے والا، غفور کہتے ہیں بے انتہا معاف کرنے والا، رحیم بے انتہا رحم کرنے والا. کمال کی بات ہے، سیٹھ کیا کہتا ہے، مجھ سے چندہ مانگنے آ رہے ہو تو سیٹھ صاحب کو پاؤ گے. اس سے زیادہ کوئی لفظ نہیں بڑھا تھا. اللہ نے ایک لفظ اور بھی ایڈ کر دیا اس میں. فرمایا آئے تو تھے معافی مانگنے، تو مجھے غفور پاؤ گے اور رحیم بھی، یعنی ایک الگ سے غریبی بھی ملے گی تمہیں، رحمت کی غریبی نہیں آ رہی بات. اور اللہ کی غریبی ہوٹلوں والوں کی غریبیوں کی طرح نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا سالن ڈال کے دے دیا. اللہ کی غریبی جتنا اصل ہے نا اتنی غریبی بھی ہوتی ہے. اور وہ کیسی غریبی ہوگی؟ رحمت کی غریبی. وہ قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا کہ جو سچے دل سے توبہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اس کا جو راجح تفسیر ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ جو بہت زیادہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو گناہ کر کے اس کی جو نقصان ہوا ہے نا، چاہے وہ دنیا کا ہوا ہو یا آخرت کا ہوا ہو، اللہ اس نقصان کی بھی تلافی کر دیتا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی جو جہنم کی طرف جا رہا ہے بس اللہ کہیں ٹھیک ہے، جا جہنم کی طرف رہا تھا اب جنت کی طرف موڑ دیا بس. لیکن جو زیادہ گڑ گڑا کے پھر وہ ہر ایک کی توبہ الگ ہوتی ہے. اور ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ ان سے کبھی گناہ ہوا تو پھر وہ ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی توبہ کرتے ہیں کہ وہ گناہ سے پہلے ان کی جو دینی حالت تھی اس گناہ کے بعد، توبہ کے بعد، اس سے بھی زیادہ اچھی حالت ہو جاتی ہے. تو اللہ بعض دفعہ ایسی حالت کر دیتے ہیں اسے. اور یجد اللہ، پائے گا، اس لفظ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جب توبہ مکمل طریقے سے قبول ہوتی ہے تو دل میں اللہ تسلی بھی ڈال دیتے ہیں. انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ گویا معاف کر کے بتا بھی دیتے ہیں کہ تسلی رکھو میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے، ان کو اللہ مہلت دیتے ہیں. تو پھر بھی نہیں کی نالائق نے، ٹھیک ہے، مر گیا اسی حال میں. پھر بھی اللہ نے کیا کیا کہ اصول اور قانون تو بتا دیا کہ جہنم میں جائے گا، مگر سائیڈ میں کچھ بخشش کے کھانچے بھی کھولے ہوئے ہیں. اللہ کھولے ہوئے. پہلا کھانچا کیا ہے؟ دنیا میں بعض دفعہ اتنی مصیبتوں میں ڈال دوں گا کہ جو آخرت میں عذاب ہونا تھا وہ دنیا میں ہی دھل دھلا کے ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو کوئی نہ کوئی گناہ اس کا معاف ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گناہ. تو جس کو ساری زندگی مصیبتوں کے کانٹے چبھے ہوں، بہت حد تک اس کی دھلائی دنیا میں ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے جب آخرت میں دیکھے گا کہے گا اللہ میرے تو گناہ تھے وہ ختم اور نیکی کہاں سے آئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں فلاں موقع پر تجھے مال کا نقصان ہوا تو نے صبر کیا، فلاں موقع پر تیرا بیٹا چھین لیا تو نے صبر کیا، فلاں موقع پر بیوی کی طرف سے یہ تجھے مصیبتیں آئیں، اور عورت کو کہا جاتا ہے شوہر کی طرف سے یہ مصیبتیں آئیں تو نے صبر کیا. تو یہ ساری چیزیں ملتی رہیں اور تیرے گناہ بھی معاف ہوتے رہے. جب گناہ ختم ہو گئے تو نیکی آتی رہی. تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری ساری زندگی مصیبتوں میں گزری ہوتی. ابھی تو مصیبتوں میں جو ملے گا کیا وہ نظر نہیں آ رہا نا؟
وہ کہے گا کاش. لیکن یہ وہ ہے جو آزمائش میں کامیاب ہو. اگر کسی نے خودکشی کر کے مصیبت میں اپنے آپ کو مان لیا یا اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا تو یہ مصیبت ڈبل بن جاتی ہے. نہ اس سے ثواب ملے گا, مصیبت بھی اور جہنم بھی. مصیبت سے بچنے کے لیے خودکشی کر کے مر گیا تو وہ پھر اس کا مطلب اس نے صبر نہیں کیا, پھر گیا جہنم. تو اللہ نے پھر بخشش کے دنیا میں, پھر قبر کا عذاب جس مسلمان کو ہوگا تو وہ آخرت کا عذاب کے بارے میں چانس ہے, ممکن ہے اللہ قبر میں ہی نمٹا دے اس کو. پھر حشر میں بہت سو کو حشر میں اتنی سختی ہوگی کہ قبر جہنم کی آگ سے بچا لیں گے اللہ. بہت نالائق ہوں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے, تو پھر جہنم میں جانے کے بعد سفارش کا سلسلہ چلتا رہے. تعلقات کام آئیں گے, وہ فلانے کا وہ کسی عورت کا شوہر جہنم میں ہوگا, بیوی جنت میں, تو وہ اپنے میاں کو اگر محبت تھی تو نکلوانے کی کوشش کرے گی, محبت نہیں ہے جی چلو یہاں تو جان چھوٹی. اور اگر شوہر جنت میں بیوی جہنم میں, تو اگر شوہر کو بیوی نے سے محبت ہوگی تو وہ کوشش کرے گا نکل آئے یہاں سے, اللہ سے سفارش کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر نعمت ہوگی, خوش ہوں گے سوائے غم کے. یہ غم ہوگا. دیکھو غیرت مند آدمی کو تعلق داری ہمیشہ یاد رہتی ہے, حالانکہ جب جنتیوں کو اتنی نعمتیں مل گئی تو ان کی بلا سے کون جہنم میں, ان سے کیا غرض ہے. لیکن اللہ کی نبی نے فرمایا وہ اپنے رشتہ داروں کو, دوست احباب کو یاد کر کے اللہ سے ایسے دعائیں مانگیں گے کہ حدیث میں آتا ہے دعا کے لیے یہاں جھگڑے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کریں گے. جو فقیر آپ کے پیچھے پڑ جائے نا یار دے دو, تو ہم کہتے ہیں بھائی لڑ تو نہیں نا. بہت زیادہ جو گڑ گڑاتا ہے نا اس کو لڑائی سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت دعا مانگی کہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب نہ آئے, تو اللہ نے اس دعا کو کس سے تعبیر کیا, یجادلونا فی قوم لوط. ابراہیم ہم سے لڑنے لگے لوط کی قوم کے بارے میں, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کیوں لڑیں گے اللہ سے. تو اللہ نے حدیث میں آتا ہے لڑیں گے اللہ سے, اللہ نکال دے, میرے چاچے کو نکال دے, میرے مامے کو نکال دے, میری بیوی کو نکال دے, میرے شوہر کو نکال دے, میرے مرید کو نکال دے, میرے شیخ صاحب کو نکال دے. ٹھیک ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں کون جنت میں کون جہنم میں بھائی. تو ایسے لڑیں گے پھر اللہ حد بندی کریں گے, بھائی اس کو تو نہیں نکالوں گا, اس سے جو کم درجے کا گناہ گار تھا اس کو نکال کے لے آؤ, وہ ابھی تھوڑا وہ بہت زیادہ ڈھیٹ تھا, اس کو تھوڑا جلنے دو اندر. ایسے ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش میں لگے رہیں گے, ان کا امتی ہونے کا تعلق ہوگا. جب نکال دیں گے, عجیب حدیث ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کوئی ہے, تو جبریل کہیں گے اللہ سب ختم, جس نے جس کی سفارش کرنی تھی ختم. اللہ جواب میں کہیں گے حل یبقى الا الرحمن, ابھی رحمان تو باقی ہے. یہ تو سب کو اپنی رشتہ داروں کا خیال آیا, تو مجھے بھی تو اپنی مخلوق کا خیال ہے. تو اللہ جبریل سے کہیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی توحید تھی, کوئی نیکی نہیں کی پوری زندگی, صرف مجھے خدا مانتا تھا رب, اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا, اور یہ ایمان بھی اتنا کمزور, بعض لوگوں کا اتنا لڑکھڑاتا ہوا ایمان ہوتا ہے, اتنا کمزور کہ رائی کے دانے کے برابر, ایسے شخص کو بھی جہنم سے نکال دو. حدیث میں آتا ہے کہ اتنی بڑی خلقت نکلے گی, جو قرب قیامت میں پیدا ہونے والے لوگ ہوں گے, اتنی بڑی خلقت نکلے گی. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ غیرت بھی ہے, لیکن یہ اللہ کا اصول ہے کہ رحمت غیرت پہ غالب رہتی ہے. تو میں نے اس کی مثال دی کہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے تو پھر عذاب میں کیوں ڈالتا ہے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ ہم سب کو گناہ سے بچائے, اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ.